اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے وہ ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ الطارق۔ تو اس کے معنی تو خود اللہ تبارک تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ وما ادراک ما الطارق، تو اسی وقت دیکھیں گے سمجھ میں آ جائے گا کیا معنی طارق کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ اگر طارق پر بھی رک گئے دوسرے تو النجم الثاقب، یہاں تک قسم ہے، پھر ان کلو سے جواب قسم۔ اب ترجمہ کریں گے، آسمان سے پہلے جو واو ہے یہ واو اور کا نہیں بلکہ قسم، آسمان کی قسم۔ اب اس کے بعد دوسرا واو ہے طارق سے پہلے، یہ واو حرف عطف ہے۔ کیا مطلب کہ پہلے جو ہے جس پر معطوف ہے اس کا حکم ہے، تو جب سما پر قسم تو طارق پر بھی قسم، تو ترجمہ کیسے ہوگا؟ آسمان کی قسم اور وہ طارق، لیکن اب ڈبل واو نہیں پڑھا جائے گا، اور یعنی آسمان کی قسم اور طارق کی قسم۔ اب طارق کیا؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں طارق جانتے ہو؟ النجم الثاقب، النجم الثاقب۔ اب نجم یعنی تارا، تو طارق کے معنی تارا نہیں، مخصوص تارا، کیونکہ طارق کی شرح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ النجم یعنی تارا، اسے ہم اسٹار کہتے ہیں تقریباً۔ الثاقب چمکتا ہوا، تو پھر طارق کا کیا مطلب یہ سمجھنا ہے آج۔ دیکھیے ابھی ہم کہیں گے کہ آسمان پر کئی تارے ہیں، انگنت تارے ہیں، یہ نجم، لیکن جب نمودار ہو جائے، دن اپنا دامن سمٹ لے، اندھیری چھا جائے، اب جو نظر آئے گا وہ طارق۔ تو فرق ہوا نا نجم میں اور طارق میں۔ تو طارق کے اصل معنی کیا؟ کوٹنا، کھڑکھڑانا۔ تو دن جب اپنا دامن سمیٹ لیتا ہے تو رات کو کھول کر وہ نمودار ہوتا ہے، اندھیرے کو کھڑکھڑاتا ہے۔ تو یہ طارق کے معنی کہ اندھیرے میں جو نمودار ہوتا ہے وہ طارق۔ اب وہ کیا ہے؟ پہلے کیا تھا وہ نجم، اب کیا ہے طارق۔ یہ فرق کو ملحوظ رکھیں۔ اور ثاقب یعنی چمکتا ہوا، ظاہر ہے کہ رات میں ہی چمکتا ہوا نظر آئے گا، حالانکہ نجم بھی چمکتا ہوا ہے لیکن چھپا ہوا ہے۔ اب طارق کے معنی معلوم ہے، بچوں کا نام رکھتے ہیں طارق، اندھیری رات میں نمودار ہونے والا تارا نجم۔ طارقہ بھی رکھتے ہیں، اس کے بھی وہی معنی، نجم بھی رکھتے ہیں اور نجمہ بھی رکھتے ہیں، اس کے معنی کیا؟ تارا۔ انجم بھی رکھتے ہیں، تو انجم کے معنی کیا ہو گئے؟ جمع کی، نجم کی جمع، لیکن ایک لفظ ہے انجم آرا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ آرا فارسی لفظ ہے، یہ فارسی لفظ نہیں ہے، یہ عربی ہے، را یہ سے آرا۔ آپ صرف انجم رکھیں گے تو تارے، لیکن انجم آرا رکھیں گے تو آرا کے معنی را ہے، تو اسٹار کے ساتھ را ہے، معمولی بات نہیں ہے، اچھے خیالات والی، یہ انجم آرا کے معنی۔ جہاں آرا بھی رکھتے ہیں، شمیم آرا بھی رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ثاقب اور ثاقبہ۔ تو یہ نام ہوئے، پھر مزید کچھ نام ملیں گے، یہ اس لیے کہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، کلام پاک میں اچھے نام ہیں۔ لیکن اب توجہ چاہتا ہوں، اب ہمارے آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے قسم کھا کر، تو وہ کیا کہا جا رہا ہے سنیے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ کل ہی درس ہوا ہے سورہ یونس آیت نمبر 29، وہاں پر بھی ان گزرا ہے اور یہاں بھی ان ہے،
تو ان کو آج اچھی طرح سمجھے. دیکھیے کل کے درس میں کیا گزرا ہے, ان کننا عن عبادتکم لغافلین, یعنی جن کی پوجا کی وہ قیامت میں کہیں گے کہ ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے. تو ان کے کیا معنی؟ ان کے معنی انا کننا. تو ایک ان کیا ہوتا ہے؟ مخفف, یعنی لکھا جائے گا ان, لیکن اس کے معنی ہوں گے کہ کبھی ان کبھی ان. دوسرا ان ہوتا ہے شرطیہ. تو سورہ بقرہ میں آپ جائیے, وہاں پر 3 آیتیں ہیں, 278, 79, 280. تو وہاں پر سود کے احکام ہے. اب سود پر رقم دے دیے 5 لاکھ کی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبتم, مطلب تم اب رجوع کرو اور سود مت لو, فلکم رؤوس اموالکم, تو تمہارا جو مال ہے 5 لاکھ کا دیا ہوا وہ تمہارے لیے حلال ہے. تو کیا ہو گیا؟ ان شرطیہ. تو ان مخففہ, ان شرطیہ. اب یہ تیسرا ہے. اب توجہ دیں, یہ ان کون سا ہے؟ یہ ان ہے نافیہ. جیسے کہ ما ہوتا ہے نافیہ, لا ہوتا ہے نافیہ. کیا معنی؟ نہیں. تو یہ ان کے معنی نہیں. تو نہیں ہے, نہیں ہے کوئی نفس, کل نفس. اب لما کے کیا معنی؟ لما یعنی اللہ, اسے بھی نوٹ کر لیں. قرآن شریف میں متعدد بار آیا ہے لما یعنی اللہ. تو نہیں ہے کوئی نفس مگر اللہ اس پر محافظ ہے. یہ اس کا ترجمہ ہوا. آپ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں ہر نفس پر محافظ ہے, مگر ان کیا ہوا؟ نافیہ, اور اللہ نے استثناء کر دیا. اچھا کیا مطلب محافظ ہے؟ سب جانتے ہیں, گزشتہ گزرا ہے کرامن کاتبین. مگر بقول ابن عباس, جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہاں پر ہم سے پہلے جنات رہتے بستے تھے, شیطان ان کا رئیس تھا. تخلیق آدم ہوئی, اعلان ہوا تو حسد ہوا کہ نہیں؟ اب ہم ان کی جگہ پر آئے ہیں یہاں, لہذا محافظ ہے. بہت کم لوگ جانتے ہیں. پھر بھی آپ بسم اللہ توکلت علی اللہ کہہ کر نکلیں احتیاطاً, باقی محافظ ہے, کہیں جنات حملہ نہ کر دے. تو یہ اس کا مطلب ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ. ان کیا ہوا؟ نافیہ, اور لما یعنی اللہ. اب ہماری تخلیق کے بارے میں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, انسان کو چاہیے. اچھا یہ انظر یعنی دیکھ, دیکھ یعنی غور کر, غور و فکر کر. فَلْيَنظُرْ لام لام امر, انسان کو چاہے کہ غور و فکر کرے, دیکھے نہیں. ہم دیکھ کیسے سکتے ہیں کیسے ہماری پیدائش ہوئی؟ مما یعنی من ما خلق, پیدائش اس کی کیسے ہوئی. تو گزشتہ ہم پڑھ چکے ہیں مرسلات میں الم نخلقکم من ماء مہین, ہے نا, ایک بے وقت پانی سے ہماری پیدائش ہوئی. اب سنیں آج دوسرا اس کی صفت, خلق من ماء دافق. پہلے کیا کہا گیا کہ بے قدر پانی سے تمہاری پیدائش. اب کہا جا رہا ہے کہ پیدائش ہوئی ہے اچھلنے والے پانی سے. بات وہی ہے کہ بے قدر پانی, ہم اس کی کوئی اہمیت نہیں, ہم اسے فوراً دھو ڈالتے ہیں, چھپا دیتے ہیں, بے وقت پانی. مگر بے وقت کا معنی وہ نہیں ہے کہ وہ ذلیل اور گندا ہے, نہیں, اچھلتا ہے. اچھا اچھلتا کیوں ہے؟ اللہ تبارک تعالی حکیم ہے, علیم ہے, اور قدر. تو پانی جو وہ نطفہ جو اچھلتا ہے اس کا تقاضا ہے, اس لیے کہ کتنے دور جائے گا اور رحم میں جو اپنا قرار پکڑے گا اس کے لیے اس کا اچھلنا ضروری ہے. یہ ہے دافق. تو وہ ہے کہ قرآن شریف کی ان آیتوں کو پڑھ کر پتہ چلے گا کہ ہمارا جوہر ہے کیا جس سے انسان پیدا ہوتا ہے. ہم جوہر کہہ رہے ہیں. اچھا اب دیکھیے مزید سنیے, یخرج من بین الصلب والترائب. مہین دافق نکلتا کہاں سے نکلتا ہے؟ صلب اور سینوں کے درمیان سے. یہ تو میں معنی کر رہا ہوں سینوں کے, سینے کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں, سینے سے مراد سب, مگر ساتھ میں رہیے صلب مفرد ہے
سنگل، اس کی جمع اصلاب، اور ترائب جمع ہے، اس کا مفرد کیا؟ تریبہ، اس لیے ہم نے کہا کہ سینوں سے. تو ترجمہ کیا ہوگا کہ یہ جو اچھل کر نکلتا ہے، جو مہین ہے، کہاں سے نکلتا ہے؟ سینہ. اور یہ صلب یعنی پیٹھ. ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ مرد کے پیٹھ کا حصہ اور عورت کے سینے کا سامنے کا حصہ، اسے کیا کہیں گے؟ دیکھیں سینہ اور چیز ہے، سینہ اور چیز ہے. سینے میں تو بہت کچھ ہے، دل ہے اور جو بھی ہے. آپ دیکھیں یہاں بات ہو رہی ہے کہ سینے کا پچھلا حصہ پیٹھ کا مرد کے اس مادے کا مرکز ہے، اور عورت کے سینے کا اگلا حصہ وہ مرکز ہے. تو سینہ اور ہے، تریبہ اور ہے. ایک اور چیز بتاؤں، ساتھ میں رہیے. پارے عام میں ہم پڑھ چکے ہیں وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا. ترائب اور اترابہ اور چیز ہے. اترابہ کس کی جمع ہے؟ ترب کی. ہم نے دبے الفاظ میں اس کے معنی بتائے تھے کہ ابھار، جیسے کہ ٹخنا ابھرا ہوا ہوتا ہے نا، تو کنواری لڑکی کے سینے میں جو ابھار ہوتا ہے، یہ ہم نے ترجمہ کیا تھا. تو سینے پر جو ابھار ہوتا ہے اسے کیا کہا گیا تھا؟ اترابہ، یعنی جوان لڑکی، ہم عمر لڑکی. یہ وہ چیز نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ مرکز اس اچھل اور کودنے والے مادے کا. اچھا ایک اور بات آپ نوٹ کر لیں، سورہ سجدے میں بھی اس کا ذکر ہے. جعل نسلہ من سلالہ، اللہ من سلالہ، من سلالۃ من ماء مہین. اب وہاں سلالے کا لفظ زیادہ ہے، یعنی نسل کو کیسے بنایا؟ مہین سے، مادے سے جو دافق ہے، جو نکلتا ہے سینہ اور پیٹھ کا حصہ، یعنی یہاں سینہ اور پیٹھ نہیں بلکہ وہاں کا حصہ، خلاصے سے. تو سلالہ کیسے کہیں گے؟ جوہر. تو ایک دانہ، ایک بوند ہے جو نکلا، بے وقت ہے، بیکار ہو گیا، لیکن جب دونوں ملے تو وہ ہو گیا جوہر. تو جوہر سے ہماری پیدائش ہوئی ہے. اب آپ بتائیں کہ ہم اگر مثالیں پیش کریں، ہماری تخلیق کا جوہر، نبی ہو، انبیاء ہو، رسول ہو، انسان ہو، بنی آدم ہو، خلیفہ ہو، اسے جوہر، اس جوہر سے پیدائش ہوئی ہے. لہذا اسے یوں کہنا کہ ناپاک ہے، کیا مطلب اس کا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش ناپاک نطفے سے کی ہے؟ نہیں. سلالۃ من ماء مہین، ایسا بوند کی جس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کے جوہر سے. جوہر یعنی کیا؟ خلاصہ، نچوڑ. لیکن اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ایک چیز اور جانیں، یہ بہت کم ملتی ہے، ارک ریزی کرنا پڑتی ہے، کتابوں کے اوراق چاٹنا پڑتے ہیں. آپ غور سے دیکھیں، صلب کی جمع کیا؟ اسلاب ہے نا. تو صلب کیوں؟ سنگل کیوں؟ اور ترائب جمع تریبہ کی، تو یہاں جمع کیوں؟ اسے کیا کہیں گے؟ اعجاز علمی. اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں سمجھ سکتے ہیں. بھائی ایسا کیوں؟ بھائی یہاں اسلاب کیوں نہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کلام پاک ہے. کس کا کلام ہے؟ کلام اللہ. وہ جو جوہر نکلا، باپ ایک، بیوی تو 4 بھی ہو سکتی ہیں، ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بھائی 12 بیٹے ہیں، تو اس کا جوہر ترائب سے ملا. ایک بیوی اور اس کا نطفہ مل کر جوہر ہوا، لڑکا پیدا ہوا. دوسری بیوی، جوہر، لڑکا پیدا ہوا، لڑکی، اولاد ہوئی. کیسا ہے علمی اعجاز؟ اچھا اب اس کا برعکس لے لیں. ایک خاتون سے پہلے شوہر سے اولاد ہوئی، پھر وہ فوت ہوا، اب یہ دوسرے کے پاس چلی گئی، دوسرے سے شادی کی. جمع صلب کی جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ پہلا لڑکا ماں کی طرف منسوب نہیں ہوتا، صلب. دوسری اولاد ہوئی، کہاں منسوب ہوگی؟ صلب. تیسرا شوہر کی اس نے کہاں منسوب ہوگا؟ صلب. ہاں یہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ علمی اعجاز. تو الصلب والترائب. اب آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے، اتنی جو محنت کی میں نے، ہمارے یہاں کیا مشہور ہے پتہ نہیں. بھائی یہ کودتا ہے، اچھلتا ہے، جسم پر اثر کرتا ہے، جھریاں پیدا ہوتی ہیں، تو ایک صفت پیدا ہوتی ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے مناسب نہیں، اس لیے وہ پانی سے زائل ہوتی ہے.
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. تو جس طریقے سے اس نے جوہر کو نکالا اور اس سے پیدا کیا تو وہ لوٹا بھی سکتا ہے. إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. رج یعنی کیا؟ لوٹانا. لوٹانا کب؟ دوبارہ. یعنی ایسے جوہر سے پیدا کیا. دیکھیں اس کے مراحل کیا ہیں. اس اور بھی مراحل جو رحم میں ہوتے ہیں وہ بتا چکا ہوں آپ کو, جان چکے ہیں. تو ایسے مراحل سے ایک انسان کی پیدائش ہوئی, وہ فوت ہو جائے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ نہیں لوٹائے گا؟ قادر. یوم تبلی السرائر. تبلا یہ ابتلا سے, بلا سے, مگر یہاں مانے بلا کے نہیں ہے. جس دن جانچے جائیں گے بھید. چونکہ بلا کیوں ہوتی ہے؟ جانچنے کے لیے نا. بھائی امتحان کیوں ہوتا ہے؟ جانچنے کے لیے کہ اس نے پڑھائی کی ہے کہ نہیں. تو جس دن جانچ لی جائیں گے جو تمہارے بھید ہیں, سرائر سر کی جمع, اس دن. اب کیا بھید ہیں؟ بظاہر نظر آتا ہے کہ مسلم ہے وہ کافر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے. ایسے کئی لوگ ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہیں, اندر سے دشمن. فما له من قوت ولا ناصر. اب جب آئے گا وہاں تو اس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ اس کا کوئی مددگار. دنیا میں کافی اچلتا تھا, مغرور تھا. ابھی رج کے معنی کو یاد رکھیں. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ, وہی رجوع سے. آسمان بھی واپس کرتا ہے یا واپس لوٹاتا ہے. اب کیا لوٹاتا ہے آسمان؟ ایک مخلوق خدا ہے, وہ واپس لوٹاتا ہے. تو ہم کیوں نہیں واپس لوٹائیں گے؟ اصل اس کا ربط یہ ہے. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ, اور زمین پھٹتی ہے یا پھوڑتی ہے. تو کیا ہوا یہ؟ آسمان کیا لوٹاتا ہے؟ آپ گرمی کے دنوں مئی میں, جون میں یا اپریل میں دیکھیں ندی کنارے, دریا کنارے, تو بھاپ اڑتی ہے, وہ نظر آتی ہے بھاپ. اوپر آسمان, اب آسمان یعنی اوپر, پھر جمع ہو جاتی ہے. پھر آسمان لوٹاتا ہے کہ نہیں؟ کس صورت میں؟ پانی سے اوپر گئی بھاپ پھر پانی لوٹاتا ہے اور بارش برسنے لگتی ہے. دیکھیے کیسا ربط ہے. تو وہ آسمان کیا ہے؟ مخلوق ہے نا. وہ بھاپ جمع کرتا ہے اوپر اور لوٹاتا ہے. تو ہم مٹی میں ریزہ ریزہ کر دیں گے تمہارا, تو ہم کیسے نہیں لوٹائیں گے؟ اور زمین جب پانی برستا ہے تو زمین کیا ہوتی؟ پھوٹ جاتی ہے. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ, جب پھوٹ جاتی ہے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ جو بھی کسان بوئے دانا وغیرہ تو ہریالی چھا جاتی ہے. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ, یہ دو ٹوک بات ہے. وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ, مذاق نہیں ہے. تو فصل اور حزل, فصل فیصلے سے, فیصلہ کن, دو ٹوک بات ہے. إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا, یقیناً وہ مکر کر رہے ہیں, چال چل رہے ہیں. رسول کی جو بات نہیں سن رہے ہیں تو سنو, میں بھی تدبیر کر رہا ہوں. اب تدبیر آپ جانتے ہیں کہ انہیں ڈھیل دے دو. اب ڈھیل دینے میں رحمت کا بھی تقاضا ہے. اب وہ غلط سمجھ رہے ہیں کہ ہماری گرفت نہیں ہو رہی ہے, لیکن ہم بھی تدبیر کر رہے ہیں. تو یہ قید کا ہمیشہ مجرمین کے لیے مکر کا ترجمہ اس کے پہلے بھی ہو چکا ہے, مگر اگلی آیت میں ساتھ میں رہیے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. فَمَهِّل یعنی کیا؟ فَمَهِّل, اے رسول ڈھیل دو انہیں, ڈھیل دو. کنہیں؟ کافرین کو. أَمْهِلْهُمْ, یہ بھی وہی امر ہے, اس لیے یہاں توجہ دیں. کہیں اس کو متکلم نہ سمجھے, یعنی میں نہ سمجھے, کیونکہ ہوتا ہے نا اکتبو میں لکھتا ہوں, اقرؤ میں پڑھتا ہوں, تو یہ وہ نہیں ہے. امہل, اکتب نہیں آتا. دیکھو اکرم یعنی کہ مہمان کا اکرام کرو, تو اکرم. امہل اس وزن پر ہے تو ہا کے نیچے زیر ہے, اور اگر میں تو امہل نہیں آئے گا. اکتبو, اسمعو, اضربو. تو مطلب آپ کافرین کو مہلت دیجئے. پھر امہلہم رویدا, کیا مطلب؟ ترجمہ کر رہا ہوں, قرات کو غلط نہیں پڑھ رہا ہوں.
امہلہم مہلا. یہ کیا کیا ہم نے؟ ترجمہ پڑھا ہم نے. تو مہلا کے معنی کیا؟ ڈھیل. رویدہ کے معنی کیا؟ ڈھیل. مگر رویدہ زیادہ مناسب ہے. تو ترجمہ تو اب اس کا عربی والے بھی یہی کرتے ہیں، اے امہلہم مہلا، لیکن اس کے معنی کیا فرق ہے. تو رویدہ کسے کہتے ہیں؟ رویدہ کے معنی نرم خو، یعنی ایسا انہیں ڈھیلا دو یعنی بالکل اس میں نرمی ہو. کیوں؟ رحمت کا تقاضا ہو سکتا ہے کہ رجوع کریں. اب لکھ لیں. جی 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 ہاں، اس یہاں بولتے ہیں کچھ روئی کی طرح. جی تو رویدہ کا مادہ کیا ہے؟ را، واو، یا اور دال ہے نا. کیا معنی اس کے؟ نرم ہو. اب ایسا کریں کہ یا کے نقطے ہٹا دیں اور اوپر حمزہ لگائیں تو کیا ہوگا؟ رائد. ابھی اوپر 7 نام بتائے نا، 3 4 5 6 7، تو یہ 2 اور رائد، لیکن رائد نہ لکھیں. 2 نقطے ہٹائیں، اوپر حمزہ لگائیں تو حمزہ کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ یا پر حمزہ، واو پر حمزہ ہے نا. تو رائد کے معنی کیا؟ خوب نرم. فیمیل بنائیں رائدہ، ایسے ہی لکھیں، نقطے ہٹائیں تو رائدہ، خوب نرم. اس کے دوسرے معنی بھی ہوتے ہیں، آمد و رفت کرنے والا، آمد و رفت کرنے والی. تو اس میں کچھ خاص چیزیں ہم نے آپ کو بتائی، تو اسے آپ نوٹ کر لیں، اور خاص کر نام بھی. تو تھوڑا سا وقفہ کیجئے. رایت نام بھی رکھتے ہیں نا؟ جی رایت نام بھی رکھتے ہیں. ہاں، وہ اسی سے مصدر سے. جی جی بسم اللہ.